آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، دینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، سراج الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کر لیں و پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ، امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مقتدائے عارفان روزگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سیدی مرشدی سرکار اعلی حضرت فاضل برلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا، میرے آقا بغداد کے دولہا، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، تاجدار ولایت، واہب المراد، دافع الفساد، حضور سیدنا الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کی بارگاہ ناز میں یوں خراج پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور منقبت کی دنیا میں آ کر کے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ یہ مبارک و مسعود مہینہ ربیع الثانی کا ہے، جسے ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان عقیدت و محبت میں غوث پاک کی بارگاہ میں وآرافتگی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جہاں ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے لیے تمغہ مسرت و شادمانی ہے، وہیں پر ربیع الغوث کہنے پر بد مذہبوں کا رد بلیغ بھی ہے۔ میرے آقا بغداد کے دولہا، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، فرد الافراد، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نور نظر لخت جگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کی ولادت کی شب میں نے یہ مشاہدہ کیا، میں نے یہ ملاحظہ کیا، میں نے یہ دیکھا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ، تمام اہل بیت عظام کے ساتھ
تمام اولیاء کرام کے ساتھ میرے گھر پر جلوہ افروز ہیں، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ان الفاظ کے ساتھ مجھے بشارت عطا فرما رہے ہیں، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وهو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون لہو شان عالی فی الاولیاء والاقطاب کما شانی بین الانبیاء والرسل۔ یہ عبارت تفریح الخاطر کی ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ تفریح الخاطر صفحہ نمبر، یہ عربی اور غیر عربی دونوں میں بڑی معتبر کتاب ہے۔ تفریح الخاطر عربی صفحہ نمبر 120 اور مترجم صفحہ نمبر 57، مطبوعہ قادری رضوی کتب خانہ لاہور۔ اس کے حوالے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کے والد محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میرے لال کی ولادت کی شب جلوہ گر ہوئے، اور مجھے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابو صالح، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو فرزند صالح عطا کیا ہے، اور وہ میرا لڑکا ہے، میرا بیٹا ہے، اور وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں وہ شان ہے جو شان میری انبیاء اور مرسلین میں ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء، کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی اولیاء اور اقطاب میں وہی شان ہے، وہی مقام ہے، وہی مرتبہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو میرا مقام و مرتبہ انبیاء کرام کے بیچ ہے۔ حضرت شیخ عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ تفریح الخاطر کے صفحہ نمبر 58 پہ تحریر فرماتے ہیں، اور بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کا نطفہ جب پشت فادر سے یعنی باپ کی پشت سے پشت رحم مادر میں آیا، تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے سرکار غوث اعظم کی خاطر اسی شب بہت سے اولیاء کرام اور مردان خدا کو ان کی ماؤں کے رحم میں متمکن فرمایا، تاکہ وہ اولیاء کرام اور وہ مردان خدا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ سے مستفیض و مستنیر ہو سکیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس شب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی ولادت ہوئی، اسی شب جیلان میں اللہ تبارک و تعالی نے لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے ہی پیدا فرمائے، یعنی جس شب میرے آقا غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں، اس رات جیلان میں سارے کے سارے لڑکے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور حضرت شیخ عیسیٰ تفریح و خاطر کے صفحہ نمبر 58 پہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس شب غوث اعظم کی ولادت ہوئی، اسی شب جیلان کے اندر لڑکے ہی پیدا ہوئے، اور ان کی تعداد غوث پاک کی نسبت سے 1100 تھی، یعنی جس شب میرے سرکار غوث پاک جیلان میں پیدا ہوئے، اس شب میں جیلان کے اندر 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور وہ 1100 لڑکے جو پیدا ہوئے وہ سب کے سب اللہ کے ولی اور مردان خدا پیدا ہوئے۔
یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ کی ولادت پاک کی برکت ہے کہ جس شب میرے آقا غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں اس شب جیلان میں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، اور لڑکوں کی تعداد سبحان اللہ غوث پاک کی نسبت سے 11ویں والے کی نسبت سے 111 بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور 111 بچے جو پیدا ہوئے وہ سب کے سب اللہ کے ولی اور سب کے سب مردان خدا پیدا ہوئے۔ میرے سرکار غوث پاک کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانیہ، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر ہے، کہ میرے سرکار غوث پاک کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست ہے، یہ میرے غوث پاک کے والد کا نام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانیہ، یعنی عبادت و ریاضت میں آپ اس قدر کامل تھی کہ آپ کو اپنے وقت کا فاطمہ ثانیہ کہا جاتا تھا۔ جیسے حضرت فاطمہ خاتون جنت جب سجدے میں سر رکھ دیتی تھی تو ایک ہی سجدے میں آپ کی پوری رات مکمل ہو جاتی تھی، وہی شان و کیفیت میرے سرکار غوث پاک کی والدہ کی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عبادت و زہد میں آپ کا کوئی ثانی اس دور میں نہیں تھا، اس لیے آپ کو فاطمہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا بچہ عبدالقادر جب پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا۔ سبحان اللہ، رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا۔ ایک مرتبہ بغداد میں ایسا ہوا کہ آسمان میں غبار تھا، آسمان صاف نہیں تھا، ابر آلود تھا، رمضان شریف کا چاند نظر نہیں آیا۔ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ کل روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، تو حضرت غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس کا فیصلہ لینے کے لیے اہل بغداد میرے گھر آ گئے، اور اہل بغداد نے کہا کہ آپ کے نور نظر لخت جگر عبدالقادر جیلانی کی کیا کیفیت و پوزیشن ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آج میرے لال نے صبح سے لے کر کے ابھی تک دودھ نہیں پیا ہے۔ تو کنفرم ہوا، کلیئر ہوا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا ہے، اس لیے رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو سارے اہل بغداد نے پھر اس دن روزہ رکھا۔ کسی کہنے والے عاشق نے بڑے پیارے انداز میں میرے آقا غوث پاک کے تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو خیرات پیش ہی کیا ہے، غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے، غوث اعظم ہر آن متقی، غوث اعظم ہر آن متقی، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ سبحان اللہ، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ مادر زاد ولی ہیں۔ سبحان اللہ، پیدائشی ولی ہیں۔ پیدا ہوتے ہی آپ نے شریعت کی پاسداری اور پابندی کر کے ہمیں اور آپ کو یہ مزاج دیا، ہمیں اور آپ کو یہ فکر دی، ہمیں اور آپ کو یہ ذہن دیا کہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہر آن ہر لحظہ شریعت کی پاسداری اور پابندی ضروری ہے۔ اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر دو بزرگوں کا بہت بڑا عظیم احسان ہے۔ ایک تو ذات ہے میرے آقا خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ کی، جو عاشق رسول ہیں، عاشق صادق ہیں، خیر التابعین ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے وصال با کمال کے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم
اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر کے اپنا جبہ مبارکہ انہیں عطا فرمایا، اور عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جبہ کسی اور کو نہیں دینا ہے، میرے عاشق صادق خیر التابعین اویس قرنی کو دینا ہے، اور انہیں میرا یہ جبہ بھی دینا اور میرا سلام بھی میرے اویس کو پہنچانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ سرکار کے دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرمانے کے بعد سرکار کی وصیت کے مطابق میں نے اس سرکار کے جبے کو لیا اور حضرت علی کو لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کی تلاش میں نکل پڑا، قرن کے اندر پہنچا، تلاش کرتے کرتے ہم نے ایک نخلستان میں، ایک ریگستان میں، ایک جھاڑی میں حضرت سیدنا اویس قرنی کو پا لیا۔ دیکھا وہ سجدے میں سر رکھے ہوئے گریوزاری کر رہے، جب وہ سجدے سے سر اٹھا کر کے فارغ ہوئے اور ہماری طرف مخاطب ہوئے تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بارگاہ میں سرکار کا سلام پیش کیا، اور سرکار کا سلام پیش کرنے کے بعد سرکار کا وہ عطا کردہ جبہ انہیں دیا، اور یہ بھی کہا کہ سرکار نے کہا تھا اس جبے کو آپ پہن لیجئے گا، اور اس جبے کو پہننے کے بعد میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت سیدنا اویس قرنی نے سرکار کے جبے کو زیب تن کیا، پہنا، اور پہننے کے بعد پھر سجدے میں سر رکھ دیا، اور سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا کرنے لگے، اور صرف ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، بلکہ ساری امت کی مغفرت کی دعا میں مشغول ہو گئے۔ اور جب آپ ساری امت کی دعائے مغفرت کے لیے اپنے آپ کو مصروف کیا تو پردہ غیب سے آواز آئی کہ اے اویس قرنی، اب سجدے سے سر اٹھا لو، آدھی امت کو میں نے تمہاری دعا سے مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا، اور آدھی امت جو بچ رہی ہے نبی کی اولاد میں سے ایک اولاد ہوگی جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا، وہ نبی کا شہزادہ بھی ہوگا، نبی کا محبوب بھی ہوگا، رب کا بھی محبوب ہوگا، اور جب وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا سے اللہ آدھی امت کو بخش دے گا۔ تو آدھی امت کو بخشش کا پروانہ حضرت سیدنا اویس قرنی نے دلایا، اور آدھی امت کو بخشش کا پروانہ میرے آقا غوث پاک نے دلایا۔ اور یہ عقیدے کا کوڑی وہابی خبیث کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کی شفاعت نہیں کر سکتے، یہ کہتا ہی نہیں ہے، اپنی کتابوں میں اس ظالم نے لکھ رکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کی شفاعت نہیں کرا سکتے۔ ارے ظالم، نبی کے نور نظر، نبی کے لخت جگر، سرکار غوث پاک کے جب تصرف کا یہ عالم ہے، خیر التابعین حضرت اویس قرنی کے تصرف کا یہ عالم ہے کہ وہ چاہ لے تو اللہ ان کی دعا سے آدھی امت کو بخش دے، غوث پاک مچل جائیں تو ان کی دعا سے اللہ دوسری آدھی امت کو بخش دے۔ تو نبی کا تو وہ مقام ہے کہ جب تک نبی باب شفاعت وہ نہیں کرائیں گے دوسرے نبی کی مجال نہیں ہوگی کہ باب شفاعت کو کھلوا دے، اور نبی جب تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے دوسرے نبی کی مجال نہیں کہ جنت میں قدم رکھ دے۔
اور تم اپنی قسمت پر جس قدر ناز کرو وہ کم ہے۔ اللہ نے نبی کے صدقے میں آپ کو خیر امت کے لقب سے ملقب فرمایا۔ اللہ نے اس امت کو، سرکار کی امت کو خیر امت کہا، یعنی جتنی امتیں گزری ان ساری امتوں میں یہ امت سب سے بہتر ہے۔ ہاں، اور اس امت کو بھی اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرما رکھا ہے کہ جب تک یہ جنت میں قدم نہیں رکھے گی دوسری امتوں کی مجال نہیں کہ جنت میں داخلہ لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار کی محبت عطا فرمائے اور سرکار کے صدقے میں غوث پاک کی محبت عطا فرمائے، اور غوث پاک کے جو محبوبین ہیں ان سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ کے جتنے محبوب ہیں اللہ ان سب سے ہمیں اور آپ کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑا مبارک و مسعود مہینہ ہے، اور اس کی رحمتوں سے برکتوں سے آپ مالا مال ہوتے رہیے۔ غوث پاک کو اللہ نے بڑا تصرف دیا ہے۔ غوث پاک آنے والی مصیبتوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور یہ تو مصیبتیں ہیں جن کو راحتوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ غوث پاک تو وہ ہیں کہ اگر اپنا تصرف دکھانے پر آ جائیں تو لڑکی کو لڑکا بنا دیں۔ ایک عورت غوث پاک کی بارگاہ میں آئی اور اس کے پاس 20 لڑکیاں تھیں۔ ہاں ماشاءاللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں صحیح، اگر دل سے آپ یہ کہہ رہے ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ خالی زبان تک ہے تو اللہ اس میں خلوص عطا فرمائے۔ لڑکیوں کی پیدائش سے لوگوں کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، اور لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ایک دم چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، پورا محلہ لڈو کھا کے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور لڑکی اگر پیدا ہو جائے تو اس کو کوئی اگر لڈو کھلا رہا ہو تو بھی نہیں کھاتا ہے، اس کا منہ لٹک جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عورت جو خود عورت ہے اس کا منہ لٹک جاتا ہے، ساس کا منہ وہ جبکہ وہ بھی عورت ہے اس کا منہ لٹک جاتا ہے۔ نہیں، ایسا ہی ایک دور آیا تھا غوث پاک کے دور میں کہ ایک عورت تھی، اس کے پاس 20 لڑکیاں تھیں، اور اس امید پر اس لڑکی کے بعد لڑکا ہوگا، اس امید پر کس لڑکی کے بعد لڑکا ہوگا، اس لڑکی کے بعد لڑکا ہوگا، اس طرح سے اس امید پر اس کو 20 لڑکیاں ہو گئی۔ اب شوہر بھی سخت ہو گیا، اور شوہر تو سخت ہوتے ہی ہیں، لیکن نہیں، شوہر کو سخت نہیں ہونا چاہیے، شوہر کو نرم ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورت تو فطرتاً ٹیڑھی ہے، اور ٹیڑھی لکڑی کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے اسے پیار سے سیدھا کرو، محبت سے سیدھا کرو۔ اور عورت جو ہے توڑنے کی، بکھیرنے کی، پھوڑنے کی شے نہیں ہے، عورت کو کہا گیا عورت مثل گلاب کے ہے، وہ سونگھنے کی چیز ہے۔ گلاب کو توڑا نہیں جاتا ہے، عقل مند اس آدمی اسے سونگھتا ہے، اس سے فیض اٹھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر کوئی بدخو تند مزاج عورت کو برداشت کر لے، زبان دراز عورتیں ہوتی ہیں بعض بات، بلکہ یوں کہا جائے اکثر ہوتی ہے، اگر عورت زبان دراز ہے، بدخود ہے، بدخلق ہے، پھر بھی آپ اسے برداشت کر لے جائیں اور اس کے ساتھ زندگی حسن سلوک کے ساتھ گزار لے جانے میں کامیاب ہو جائیں، تو میرے آقا ایسے شوہر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وجبت علیہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے آپ لڑکی جب دیکھنے جاتے ہو تو کہتے ہو ناک اچھی ہونی چاہیے، کان بڑھیا ہونا چاہیے، رخسار اچھا ہونا چاہیے، پیشانی اچھی ہونی چاہیے، اور ہر اینگل سے، ہر جہت سے جب وہ خوبصورت لگتی ہے تب آپ اسے جو ہے اپنی زندگی کے میں شریک حیات بنانے کے لیے تیار ہوتے ہو، لیکن وہی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ ہی جو ہے تھپڑ مار کر کے اس کے کان کا پردہ پھاڑ دیتے ہو، گھونسا مار کر کے اس کی ناک توڑ دیتے ہو، تھپڑ مار کر کے اس کا دانت توڑ دیتے ہو،
تم سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے اخلاق سیکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 11 بیویاں تھیں۔ جب ایک انگریز نے، عیسائی انگریز نے، اسکالر تھا، اس نے جب ریسرچ کیا نبی کے اخلاق کے بارے میں، قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا نبی کا اخلاق بہت ہی بلند و بالا ہے، بڑے ہی بلند و بالا اخلاق پہ فائد ہے۔ حدیث مصطفیٰ کھنگال ڈالی، ہر حدیث میں یہی مل رہا ہے نبی کا اخلاق اچھا ہے۔ صحابہ سے پوچھا، سارے صحابی کہہ رہے نبی کا اخلاق اچھا ہے۔ یہاں تک کہ قریش مکہ سے پوچھا، کہا نبی کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے سب کہہ رہے ہیں نبی کا اخلاق اچھا ہے۔ اس انگریزی اسکالر نے کہا چلو نبی کی بیویوں سے پوچھتے ہیں نبی کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر بیوی گواہی دے دیتی ہے تو بات ماننے جیسی ہوگی۔ جب اس نے نبی کے ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضری دی اور اس نے نبی کا اخلاق پوچھا تو کوئی ایسی بیوی نہ تھی جو یہ کہے کہ میرے آقا کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ ہر بیوی نے کہا نبی کا اخلاق اچھا ہے، نبی کا اخلاق اعلیٰ ہے۔ جب اس انگریز اسکالر نے نبی کے ازواج مطہرات سے نبی کے اخلاق کے بارے میں سنا تو اس نے کہا جس کے اخلاق کی گواہی اس کی عورت دے دے یقیناً وہ بلند اخلاق کا ہے، اور ایسے بلند اخلاق والا نبی ہی ہو سکتا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے اور وہ بھی سچا ہے۔ اس لیے وہ کلمہ پڑھ کر کے دائرے اسلام میں آ گیا، اور وہ کیا مسلمان ہوا، پورا قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ تو ایسا اخلاق پیش کرو۔ تم تو اپنا اخلاق گھر میں بھی نہیں پیش کر سکتے ہو، اور اپنا اخلاق صحیح کرو۔ اور اخلاق جب تمہارا بلند ہوگا، تمہارا کردار بلند ہوگا، تو تمہیں دعوت اسلام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا اخلاق دیکھ کر کے لوگ دائرے اسلام میں آ جائیں گے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہے، کہا سرکار 20 لڑکیاں اس طرح سے ہو گئی۔ اب شوہر نے کہا ہے کہ اگر 21ویں لڑکی پھر ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں، تجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ آقا کرم فرما دیجئے اور نگاہ عنایت ڈال دیجئے مجھ غریباً۔ میرے آقا غوث پاک نے فرمایا جاؤ تمہارا مقصود تمہیں حاصل ہوا۔ کہا جاؤ تمہارا مقصود تمہیں حاصل ہوا۔ وہ سمجھی کہ اب جب 21واں حمل ہوگا تو وہ بچی نہیں ہوگی، بچہ ہوگا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے کیا دیکھا، جو 20 لڑکیاں غوث پاک کی دعا سے لڑکے کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ غوث پاک کا تصرف ہے۔ تصرف دکھانے پر آ جائیں تو لڑکی کو لڑکا بنا دیں۔ جب غوث پاک کے تصرف کا یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کے تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو بیگل بلرام پوری کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ظالموں تم چلے ہو نبی کا اختیار ناپنے کے لیے، چپ رہو، خاموش رہو، نہیں تمہارا چہرہ یہاں تو سور کی طرح ہو ہی گیا ہے۔ قبر میں جاؤ گے تو بھی تم سور بنا کے اس میں رکھ دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کی بارگاہ میں گستاخی سے بچائے، نبی کے جو محبوبین ہیں ان کی بارگاہ میں گستاخی سے بچائے۔ تو آپ حضرات کو ایک بات اور بتا دوں، 11ویں شب میں یعنی اسی مہینے کی 11ویں شب میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 14 تاریخ، آج کے تاریخ ہے 11 ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے، اتنا تو یاد ہے کم سے کم، ہاں 11 یاد ہے، آج 11 ہے یعنی 14 کو 11ویں شب پڑے گی۔ تو 11 کو یعنی 11ویں شب کو مسجد میں قادری بوائز فاؤنڈیشن کی طرف سے، چونکہ ان کی یہ تنظیم، ان کی یہ کمیٹی غوث پاک سے منسوب ہے، قادری بوائز فاؤنڈیشن ہے، تو اس مناسبت سے وہ بچے جو ہے 11ویں شب میں گزشتہ سال بھی مسجد میں پروگرام رکھے تھے اور اس سال بھی رکھ رہے ہیں۔ آپ اس میں تشریف لائیے گا، تفصیل کے ساتھ آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔
اور پھر 15 اکتوبر کو جلوس غوثیہ نکلے گا انشاءاللہ. کہاں سے؟ دھاراوی سے نکلے گا. 90 فٹ سے نوری مسجد کے پاس سے 9 بجے وہ 8 بجے جلوس نکلے گا اور ظہر کے پہلے تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس جلوس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمانی ہے اور آپ کو یہاں سے لے جانے کے لیے وہاں سے ایک ٹرک بھی آئے گا اور وہ ٹرک جو ہے آپ کو بوجھ کی طرح گٹھری کی طرح نہیں لے جائے گا بلکہ شان و شوکت کے ساتھ سج کر کے آپ کو چمکتے ہوئے انداز میں لے جائے گا. تو 7 بجے تک آپ 15 اکتوبر کو تیار رہیے گا اور اس جلوس کی قیادت کوئی اور نہیں کر رہا ہے. سرکار تاج الشریعہ کے داماد شہزادے امین شریعت حکیم شریعت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد سلمان رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف کر رہے ہیں. اور غوث پاک کی اولاد میں سے ایک عظیم بزرگ آ رہے ہیں حضرت سید معین پاشا. بظاہر تو وہ نوجوان ہیں لیکن بزرگی ان کے اندر ہے. وہ ان کے اولاد ہیں. ان کے والد ان کے دادا پر دادا تھے حضرت سید علاء الدین قادری بنکاپور شریف کرناٹک کے اندر ان کا آستانہ ہے. میں نے بارہا حاضری دی ہے, جلسے میں بھی گیا ہوں. تو انہوں نے شادی نہیں کری تھی اور شادی کیے بغیر بھی ان کا انتقال ہو گیا. جوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے خادم سے کہا تھا مجھے غسل مت دینا, لیکن جب آپ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے علماء نے کہا بھائی موت غسل کو توڑ دیتی ہے, غسل تو ان کا ختم ہو گیا, شہید تو ہے نہیں, یہ ولی ہے, اس لیے غسل دیا جانا چاہیے. اور جب غسل دینے کی تیاری کی جانے لگی اور ان کو غسل دیا جانے لگا تو عالم جلال میں آ کر کے وہ بیٹھ گئے. وہ کہا تجھ کو بولا تھا کہ غسل نہ دینا, تو مانا نہیں. تو جب بیٹھ گئے تو کوئی بڈھا وہاں پہ کھڑا تھا, اب وہ ہندو تھا کہ مسلمان, اس نے کہا میاں جب اب زندہ ہو ہی گئے ہو تو اب ایسا کرو شادی کر لو, کچھ دن رہو پھر جانا. تو اس کے بعد وہ زندہ رہے, شادی کیا اور شادی کے بعد پھر ان کو اولاد پیدا ہوئی. اسی اولاد امجاد میں سے حضرت سید معین پاشا ہیں جو بنکاپور شریف سے تشریف لا رہے ہیں. یہ بھی جلوس کی قیادت کریں گے. یہ بندہ ناچیز بھی ہوگا اور بہت سارے علماء ہوں گے وہاں کے اور دوسرے اطراف و اکناف کے. آپ حضرات اس جلوس میں ضرور شرکت کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد سے غوث اعظم میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور جلوس غوثیہ میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو غوث پاک کے نقش قدم پر آپ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.